چھوٹے سے بچے ہیں جو دودھ پیتے بچے ہیں، سیدنا حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی والدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اب دودھ پیتا بچہ کتنا ہوگا؟ 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 2 سال کے اندر اندر ہی ہوگا نا۔ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضائی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی دودھ پیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی بھی 2 بچے اکٹھے دودھ پیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے اور ان کے رضائی بھائی کو بائیں طرف سے دودھ پلایا کرتی تھی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سے دودھ پی لیا ہو، اپنے بھائی کا حصہ کبھی نہیں پیا، ایک چھوٹا سا بچہ۔ عدل اور انصاف دیکھیے، عدل اور انصاف دیکھیے، یہ اللہ کی طرف سے، بچہ تو نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے آپ کی زندگی کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے آپ کی زندگی کو ایسا پاکیزہ اور ایسا منور بنایا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی عمل، اور پھر بالغ ہونے کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل کر لیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھرپور تھی، خالص تھی، مکمل تھی۔ جب ایسی زندگی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس زندگی کو انسانوں کے لیے بطور عمل نمونہ بنا دیا اور فرمایا اے انسان، اگر تو اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ذرا یہ دیکھ لے کہ تیری زندگی سنت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پیارے محبوب کا کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کو محبوب نہ ہو، جو اللہ کا پسندیدہ نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کا داڑھی رکھنا۔ آج ہم داڑھی کے بارے میں بہت منفی خیالات رکھتے ہیں، بھئی آپ کی مرضی ہے کہ داڑھی رکھیں، آپ کی مرضی ہے نہ رکھیں، مرضی تو نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، گناہ کبیرہ ہے داڑھی کاٹنا، لیکن چلیے آپ کی مرضی ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا اور داڑھی کو سنت نہ کہنا اور داڑھی رکھنے والوں کو کم درجے کا سمجھنا، یہ تو سنت کی توہین ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا کوئی عمل، ٹخنوں سے سلوار کو اونچا رکھنا، آج لوگ اس کے بارے میں بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آپ سنت کے مطابق سلوار ٹخنوں سے اوپر کریں یا نہ کریں، یا آپ اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، چلیں آپ کی مرضی ہے، لیکن سنت کے مطابق سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے والوں کو آپ گمراہ سمجھیں یا آپ کم درجے کا سمجھیں، یہ تو آپ کی نبی کے ساتھ زیادتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ طرز زندگی ہے جسے اللہ نے ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ پیارے محبوب کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا، پیارے محبوب کی زندگی کا کوئی چھوٹی آپ کی جنبش ایسی نہیں ہو سکتی جو اللہ کو محبوب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات مطہرہ کو اتنا پاکیزہ اور اتنا منور کر دیا کہ قرآن میں فرمایا ان هو الا وحی یوحی، پیارے محبوب آپ کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا ہر عمل میں سب کچھ آ گیا نا، آپ کا مسکرانا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ کا چلنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ نے یہ ایک طرز زندگی عطا فرمایا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ، بہترین طرز زندگی جو اللہ کا محبوب اور پیارا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے۔ اب جو انسان جتنا اس سیرت کو اپنا لے اتنا ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے درجہ اس کا بڑھتا چلا جائے، جیسے جیسے اس کی زندگی میں سنتیں بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے اس کی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے وہ اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتگو کو، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے کو، اپنے چلنے اور پھرنے کے طریقوں کو، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ نے سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا اٹھنا اور بیٹھنا، اپنا چلنا اور پھرنا، اپنی گفتگو کا انداز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، جب بھی وہ کوئی سنت اس وجہ سے اپناتا ہے کہ پیارے محبوب کا مبارک طرز زندگی ہے، یقین کر لیجئے کہ وہ اپنی رضا، اپنے رب کی رضا میں ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے۔